نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 53 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت کو تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ کچھ معاشرتی اصلاحات کی جا رہی ہیں، جو معاشرے میں کچھ ایکسیپٹڈ نارمز تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ معاشرتی روایات کو، اسٹیبلش سوشل نارمز کو تبدیل کرنا۔ آغاز اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر سے کیا، اور آگے سورہ نور جو بعد میں نازل ہوئی تھی لیکن ہم نے پہلے پڑھی ہے، ان احکامات کا، ان اصلاحات کا آغاز نبی کے گھر سے کیا گیا تاکہ کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو سکے، پرائیویسی کے اندر خلل نہ آ سکے، اور ایک سنجیدہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں تو، اس طرح کی روایتیں تو ہونی ہی چاہیے کہ لوگوں کی اپنی پرائیویسی کی حفاظت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لوگ آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ نہ کرو، اور رسول خود کیوں نہیں منع کر دیتے تھے؟ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہتے۔ نبی اور شرم، مرد اور شرم، جی ہاں، حیا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ایک پرتو مردوں میں ڈالا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں بہت سی کہ جن کا ایک پرتو، جن کی ہلکی سی ایک جھلک، پیل ریفلیکشن اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے۔ اور جہاں تک حیا کا تعلق ہے، حیا تو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ میں خود بھی حیا ہے، اور اللہ کے رسولوں میں بھی حیا ہوتی تھی۔ بلکہ ابھی تلاوت آپ نے سنی ہوگی، آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کا وقت تو نہ ہوگا آج ہمارے پاس، لیکن وہ جو واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی موسیٰ علیہ السلام کی حیا ہی سے ہے۔ تو یہ حیا تو بہت عمدہ چیز ہے۔ تو نبی تو شرماتے تھے کہ لوگوں سے کیسے کہیں، مروت تھی ان کے اندر۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، یعنی اللہ کو حیا آتی ہے لیکن حق بات میں نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے، ہم حق پہ کیوں شرما جاتے ہیں؟ ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا ہے شرم کا، ہم حق پہ شرماتے ہیں اور ناحق پر ہمیں شرم نہیں آتی۔ تو ہمیں بھی اپنی شرم کی پرائیورٹیز کو درست کرنا ہے کہ کہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے، جو عورت میں خوبیاں ڈالی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تربیت دینے والا، تخلیق دینے والا بنایا ہے۔ اللہ بھی تربیت دیتا ہے، اللہ بھی تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق اور تربیت کے کاموں کے لیے بقول علامہ اقبال حجاب بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی تو حجاب میں ہے، اللہ نے اپنے آپ کو پردوں میں نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پردے میں رہنے والی صفت، یہ حجاب کی صفت اللہ نے اپنی مومن بندیوں کے لیے بھی بہت پسند کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ ایک صفت بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب یہاں ذکر آ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم کو نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو کیا کرو؟ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو، یعنی اے صحابہ تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو۔ اب دیکھ لیجئے کہ پردے کے ادھر، پردے کے ادھر کون ہے، اس طرف کون ہے جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس طرف کون ہے جن کے بارے میں کہہ دے لیطہرکم تطہیرا، اللہ تم کو خوب پاک کر دے اے نبی کی بیویوں جیسے کہ پاک کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا کہا جا رہا ہے، کیسے مانگو؟ بے دھڑک، آمنے سامنے نہیں، بلکہ فاسألوہن من وراء حجاب، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ہی مختص ہے۔ جی ہاں، لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا پردہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کا پردہ تھا اس میں فرق تھا۔ ہم تو اپنا حجاب نقاب کر کے بازاروں میں آتی جاتی ہیں، کر سکتی ہیں، غیر محرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ہم پہ پابندی نہیں ہے۔ ازواج پر پابندی یہ تھی کہ وہ پردے کے پیچھے ہی سے گفتگو کیا کرتی تھیں، یعنی اپنا نقاب، حجاب، عبایا، چادر، جلباب سب کچھ لے کر بھی وہ آمنے سامنے مردوں کے بیٹھا نہیں کرتی تھیں۔ بہت درس اور تدریس کا کام کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ
کسی حجرے کے یا خیمے کے یا پردے کے پیچھے ہوتی تھیں، اور باقی جو سیکھنے والے ہوتے تھے وہ پردے کے اس طرف ہوا کرتے تھے. تو یہ خاص الخاص ان کا تھا. اس کو ہماری کولوکیل زبان میں، انڈیا پاکستان کی زبان میں اس کو کہتے ہیں گوشہ. تو یہ ان کے لیے ایک خاص الخاص ان کا حکم ہے جو کہ آ گیا. فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے تم نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک، ملکت ایمانہن، غلام. دیکھیے جو غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، آج کہیں اپنے سرونٹس کو ہم سلیوز نہ سمجھیں. جو آج کے نوکر ہیں، جیسے آپ کا ڈرائیور ہے یا خانسامہ ہے یا چوکیدار ہے، وہ غلاموں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، ان کا بھی ایک ووٹ ہے. وہ زر خرید نہیں ہے. وہ جب چاہیں آپ کی نوکری چھوڑ کر چلے جائیں، اور کیا پتا حالات پلٹا کیا کھائیں اور کون کس کا ملازم بن جائے. اور پھر وہ تو اپنی لگی بندی نوکری کرتے ہیں، اور پھر وہ آزاد ہیں اپنی مرضی میں. اگر 9 to 5 آپ کا جاب وہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی مرضی کے مالک ہیں. غلاموں کا یہ معاملہ ہوتا نہیں تھا. آج کل غلامی کی قطعاً کوئی شکل دنیا میں موجود نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو ملازم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، وہ غلام کی کیٹیگری میں نہیں آتے. تو ان سے یعنی ایسا ہی پردہ ہوتا ہے عورت کا جیسے کسی آزاد مرد، یعنی نارمل مرد سے ہوتا ہے. وہ سب آزاد مرد ہیں جو ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں. یہ خاص کیٹیگری تھی. ملکت ایمانہن، تو اگر غلام اس زمانے میں ہوتے تھے یا کنیزیں، تو ان کے لیے پردے کے معاملات میں ریلیکسیشن تھا. اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تم اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. درود اور سلام الحمدللہ نمازوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں. التحیات میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. کئی طرح کے درود آپ کو الحمدللہ مسنون مل جائیں گے. آپ تلاش کر سکتی ہیں، ڈھونڈ سکتی ہیں. چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. مسنون درود پر رہنا بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے. تو جہاں درود کے الفاظ ہم کو بتا دیے گئے ہیں، وہاں درود پڑھنے کا انداز بھی ہم کو بتا دیا گیا. اور سب سے بڑی رہنمائی ہم خود نماز سے لے سکتے ہیں. کتنی ساری نماز، کتنا بڑا حصہ نماز کا ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یا رکوع میں یا سجدے میں. تو درود کو کہاں رکھا گیا؟ نہ کھڑے ہو کر، نہ رکوع میں، اور نہ سجود میں، بلکہ بیٹھ کے. تو اگر اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے یا بیٹھ کر درود پڑھنے کو کوئی خلاف ادب کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ لا علمی کے بنا پر ہو یا کس بنا پر ہو. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا. بہت ہمیں شوق ہوتا ہے ہم اپنے باپ دادا کے لیے کوئی ایصال ثواب کا کام کر دیں. بہترین ایصال ثواب جو ہم اپنے والدین اور اپنے آباء و اجداد کے لیے کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اگر لا علمی یا غفلت کی وجہ سے اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی تھی، اس خطا کو کنٹینیو کرنا یہ ان کے اجر میں اضافہ نہ ہوگا. اچھی اولاد وہ ہوتی ہے، آنے والی اچھی نسلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بزرگوں کی اچھائیوں کو آگے لے کر چلیں، تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی غلطیوں کو ڈسکنٹینیو کر دیتی ہیں کہ قیامت کے دن کہیں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ بڑا ہی ایصال ثواب کا اچھا طریقہ ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا. دیکھیں نا، اب جو ازواج کے لیے پردے کے اور کتنے سخت پردے کے احکامات تھے کہ اپنے آپ کو پورا ڈھانک کر بھی وہ آمنے سامنے مردوں کے نہ آ سکتی تھیں. اب کوئی اس پر مذاق اڑانا شروع کر دیتا، کوئی نامعقول کہنا شروع کر دیتا، کوئی کہتا یہ تو کتوں ہی نہیں ہے، یہ تو ریجیڈیٹی ہے، یہ تو ایکسٹریمزم ہے، یہ تو عورتوں کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری باتیں سنتے آپ کو اذیت ہوتی؟ بالکل ہوتی. تو ایسی باتیں جب اس زمانے میں کرنا رسول کو اذیت دینا تھا، تو آج بھی ان باتوں سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے. اور آج اگر کوئی ان احکامات پہ عمل کرتا ہے اور کوئی اگر ان کو تنگ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تو ہے ہی نہیں، تم نے خود ہی گھڑ لیا، مولویوں کی ایجاد ہے، یا عورتوں کے حقوق پر پابندی لگ رہی ہے، یا عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے، یا ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں چادر اور چار دیواری کے نام پر،
اور یہ تو بہت غلط اور بہت بری چیز ہے اور لبرل معاشرے کے اور ایمانسپیٹڈ معاشرے کے خلاف ہے. ویمن ایمانسپیشن کا جتنا اسلام نے اہتمام کیا ہے آپ بتائیں تو کس نے کیا ہے. لیکن یہ نہ ہو جیسے کہ ہم ایک شعر کہتے ہیں نا کہ خال کی حد سے بڑھا تو مسا ہوا. یہ نہ ہو کہ آزادی اتنی بڑھ جائے کہ آزادی جس کو دی گئی ہے اسی کے لیے نقصان دہ ہو کے رہ جائے, اسی کے لیے ایک نئی قسم کی غلامی کا وہ سبب بن جائے. تو حد سے بڑی بھی آزادی بھی بعض دفعہ نہایت نقصان دہ ہوتی ہے, یہ ہم اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں. فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پر اٹھا لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے, ازواج یہ پلورل ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی 2 سے زیادہ بیویاں تھیں, اس لیے کہ عربک لینگویج میں سنگولر ہے, ڈیول ہے اور پلورل ہے. ازواج پلورل ہے. وہ بناتی کا یہ بھی پلورل ہے. پتہ چلا آپ کی 1 یا 2 سے زیادہ آپ کی بیٹیاں تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے. تو کون ہیں بیٹیاں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا مثال کے طور پہ. اور کس سے کہہ دیجئے؟ اتنا بڑا آنر ہے, دیکھیں کہ مجھ کو اور آپ کو شامل کیا جا رہا ہے ازواج اور بنات کے ساتھ. آج اگر ہمیں پتا چلے کہ کہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کے گھر آ کر ٹھہری ہوئی ہیں, ہجوم نہ ہو جائے. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا سدیس آئے تھے لاہور, کیا حال تھا. جس طرح زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو دوڑ گئے سب کے سب اٹینڈ کرنے کے لیے جمعہ. آج ہمیں پتا چلے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی گھر میں مقیم ہے آ کر, آپ بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا. ہم دیوانہ وار نہ دوڑیں گے, ہم کتنا خوش ہوں گے صرف ہاتھ ملا کر. اور یہاں دیکھیے کیسے اٹھایا جا رہا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کا موقع دے رہا ہے مجھ کو اور آپ کو, اس لیے کہ فاطمہ تو خاتون جنت ہیں اور دیکھیے وہ میزبان ہوں گی جنت کی. اور میزبان جیسا حال ہو لیا کون اختیار کرنا نہیں چاہتا, خاص طور پہ میزبان خاتون جب انتہائی ایلیٹ ہوں, بڑی ایرسٹوکریٹ ہوں, نہایت رائل اور بلو بلڈڈ ہوں, تو کتنا زیادہ ہم خوش ہوں. ان کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا ہم کو کہ تم بھی آ جاؤ اس مقام پر. اب اس درجے کو ہم پہنچ پائیں نہ پائیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اپرچونٹی دے دی گئی کہ آپ کس کو شامل کر لیجئے. یہ ہے رحمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے کہ ہم خالی رشک نہیں کھائیں گے بیٹھ کر عائشہ پہ اور فاطمہ پہ, بلکہ ان کے نقش قدم پہ ہم کو بھی چلنے کا ایک موقع دے دیا. ہمت والے آئیں. کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور سارے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے the door is open for you. کیا کر لیں یہ سب, کیا کریں مل کر؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیں. ذالک ادنی ان یعرفنا, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے. پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے آپ کے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یہ وہ آیت ہے جو پیچھے گزری یدنین علیہن من جلابیبہن, جس کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں. چہرے کا پردہ سمجھ میں کس کو آئے گا؟ چہرے کا پردہ اس کو سمجھ میں آئے گا جس نے کہ بنیادی اقدامات کر لیے, جس نے انیشل سٹیپس لے لیے, جس نے چادریں لے لی. اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ تم جلباب پہن لو, وہ تو آلریڈی پہن لی ہے, سادہ چادر ڈال لی ہے, اب اس کا ایک حصہ اپنے آگے لٹکانے کو کہا جا رہا ہے. تو جس نے چادر پہن لی ہے, جس نے اسکارف لے لیا ہے, عبایا لے لیا ہے, جو بھی فارم ہے, اللہ نے کوئی برقعے کا ڈیزائن نہیں دیا. اپنے موسم کے لحاظ سے, اپنے کلچر کے لحاظ سے تم اپنے آپ کو کسی اچھی کھلی چیز میں ڈھانک لو اور ڈیزائن تمہارے اپنے اوپر ہے, بس شریعت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. تو وہ اگر کسی نے کر لیا ہے تو اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں چہرے کا پردہ ضروری ہے. اس لیے کہ زینت چھپانے کا حق ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت اپنا چہرہ نہ چھپائے. جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں کھڑکیاں بند کر لیں اور آپ اندر دروازے بند کر لیں, سب کر لیں, اور مین گیٹ اگر باہر کھلا ہوا ہے تو بتائیے, تو پھر تو خطرہ تو ہے نا. تو کون کہتا ہے کہ عورت کا چہرہ امپورٹنٹ نہیں؟ ہیلن آف ٹروئی کے لیے کہا جاتا ہے the face that launched 1,000 ships.
چہرہ عورت کا چہرہ، ساری شاعری اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے. کسی بھی زبان کی اب شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، رومانوی شاعری کے اندر عورت کے چہرے کو بہرحال بہت اہم مقام حاصل ہے. تو خاص طور پہ اس وقت میری ریکویسٹ ان خواتین سے ہے کہ جو سالوں سے الحمدللہ حجاب اور عبایا کر رہی ہیں، ایک قدم آگے بڑھ جائیں. کتنے انچ مجھے بتائیں، یہاں سے اور یہاں تک 3 انچز. اور اگر جنت الفردوس میں 3 انچ سے ہم رہ گئے تو کیا کوئی اچھی بات ہوگی؟ کون سی اتنی بڑی چیز ہے؟ کرتے کرتے تو سبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو زینت حقیقت ہے، چھپ نہیں سکتی جب تک چہرہ نہ چھپے. ہوتا پھر یہ ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بغیر میک اپ کے چہرہ کھولیں گے. بہت کم، الا ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. کوئی ایسا بیس لگا لیں گی کہ دیکھنے والے کو نہ پتا چلے کہ میں نے بیس لگایا، نیچرل شکل لگے. کوئی ایسا براؤن میک اپ کر لیں گی کہ دیکھنے والے کو پتا نہ چلے کہ میں نے کتنا سٹل میک اپ کیا ہے. اللہ ہے، اللہ لطیف، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کیا کیا ہے. دوسری چیز یہ، ایک تو زینت کی بات، دوسرے سیگریگیشن ہو نہیں سکتا جب تک خواتین چہرہ نہ ڈھانکیں. اس لیے کہ اگر چہرہ کھلا ہے تو مردوں کو اندر آنے جانے میں قباحت محسوس نہیں ہوتی. آ ہی جاتے ہیں خاندان کے لڑکے مرد وغیرہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، لیکن کئی پتا ہے ان کو کہ کوئی عورت جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرنے والی وہاں موجود ہے، تو وہ NOC لے کر آتے ہیں. پھر کہتے ہیں ان سے پوچھ لو ہم آ جائیں. پھر اعلان ہوتا ہے جن جن کو چہرے ڈھانکنے ہیں وہ چہرے ڈھانک لیں. پھر وہ شرماتے لجاتے نظریں جھکائے مرد آتے ہیں اور جلدی سے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ چہرے کا کور کر لینا بڑی بیریئر بن جاتا ہے کہ انسان مردوں کے سینس لیس یا بعض دفعہ اخلاق سے گرے ہوئے کمنٹ سے بچ جاتا ہے. بڑی ہیبت ہے اس کی، آپ کو میں بتاؤں، چہرے کے پردے کی. مردوں پہ پڑتی ہے ہیبت اس چیز کی، یوں نظریں جھکا لیتے ہیں، بوکھلانے لگتے ہیں بعض دفعہ. ہمیں بوکھلانے کی ضرورت نہیں، نہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی کو بوکھلائیں. بتانا یہ ہے کہ سوچئے کہ یہ 3 انچ کا ٹکڑا یہ شخصیت میں کتنا روب پیدا کر دیتا ہے. اور آج کی عورت عزت مانگ رہی ہے کہ مجھ کو عزت چاہیے، مجھ کو آنر چاہیے. چلیے ایک طرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چہرے کا پردہ اہم نہیں ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، چلے تھوڑی دیر کو مان لیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اہم نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر فتویٰ شاپنگ کے لیے بھی نکلا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے کہ نہیں ہے. سب کو چھوڑیے استفتی قلبک ولو افتوک. اپنے دل سے پوچھئے، چاہے وہ فتویٰ دے دیں کہ سب سے زیادہ میں کس چیز کے بارے میں محتاط ہوتی ہوں، سب سے زیادہ کون سی کاسمیٹکس بکتی ہیں، سب سے زیادہ کیا چیز دیکھ کر شادی بیاہ کے معاملوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اگر مان لیا چلیں امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پھر بتائیں امپورٹنٹ اگر نہیں ہے تو اس کو اہمیت کس نے دی، کس نے اس کو امپورٹنٹ کیا؟ ذہین لڑکیوں کو نقاب کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ دینا، کیا یہ اہمیت دینا نہیں ہے؟ حسین لڑکیوں کو نقاب کی وجہ سے شادی کے قابل نہ سمجھنا، رشتہ اس لیے نہ دینا کہ وہ لڑکی نقاب کرتی ہے، کیا یہ اہمیت دینا نہیں ہے؟ فرانس کی حکومت کا بیٹھ کے جبکہ ایک مسئلے کھڑے ہیں دنیا میں طرح طرح کے، ان سب مسئلوں کو ایک طرف ایک پلڑے میں ڈال کے ایک مسئلہ اتنا بھاری کہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں اپنا وقت لگا رہی ہیں کہ نقاب کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، کیا یہ اہمیت دینا نہیں ہے؟ اور ان کے اس پہ فائن لگانا، 50 یورو کا انہوں نے فائن لگایا بیلجیم میں اگر عورت نقاب کر کے نکلتی ہے، کیا یہ اہمیت دینا نہیں ہے؟ تو اہمیت کس نے دی ہے؟ آپ خود سوچئے. پھر اللہ ہمیں کچھ دکھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے. اور ہوا کیا ہے کہ اللہ کی بندیوں نے اللہ کا یہ حکم مانا، کہا کہ ہاں ہم ایمبیشس ہیں آخرت کے لیے، ہم کو بھی ازواج کے ساتھ اور ہم کو بھی خاتون جنت فاطمہ کے ساتھ ہونا ہے رضی اللہ عنہن. انہوں نے یہ سٹیپ لیا، وہ آگے بڑھی. ان کے اس سٹیپ لینے سے ہوا کیا کہ باقی مسلمان خواتین کے لیے کشادگی آ گئی الحمدللہ. اب وہ حجاب کو بھول کے نقاب کی فکر میں رونے لگ گئے ہیں بیچارے کافر. اب پہلے تو حجاب کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے، اس پہ ڈنڈے برسا رہے تھے، وہ نوچے جا رہے تھے سروں کے اوپر سے، لٹرلی نوچے جا رہے تھے. ٹرکی کی کبھی آپ تصویریں دیکھیں کہ وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے حجاب والی لڑکیوں کے ساتھ. اب جب نقاب انہوں نے دیکھا، ان کا کہ اللہ کا واسطہ یہ نقاب چھوڑ دو، بے شک تم حجاب کر لو. یہاں تک آ گئے. یہ کیسے ہوا؟ جب آگے والے آگے بڑھے تو پیچھے والوں کے لیے گنجائش بنی. تو سابقون الاولون، جن کے درجے ہیں سوا، تو ان کی تو سوا مشکل بھی تو ہے، کیا کوئی کر لے گا؟ اور یہ جو اتنا اعتراض ہے چہرے کے پردے پہ، از اٹ امپریکٹیکل؟ آپ کر کے دیکھیے. اگر یہ امپریکٹیکل ہوتا تو کوئی بھی چہرہ کور نہ کرتا. سرجنز کیوں کور کرتے ہیں؟ پائلٹس کیوں کرتے ہیں؟ سارس وائرس کے لیے کیوں کور کر لیتے ہیں؟ مختلف چیزوں کے وقت کیوں چہرہ کور کر لیتے ہیں؟ ایسٹروناٹس کیوں کور کر لیتے ہیں؟ جنگ میں جانے والے کیوں کور کر لیتے ہیں؟ کیوں آرمر پہن لی جاتی ہے؟
تو چہرہ کور کرنا کوئی امپریکٹیکل چیز تو نہیں ہے. کھانا پکانے والے بعض دفعہ چہرہ کور کر لیتے ہیں تاکہ کھانے کے اندر جو ہے ان کا سانس یا جرمز وغیرہ نہ جائیں. تو بہت سے دلائل ہیں کہ چہرہ کور کرنا نہایت فائدے کی چیز ہے. اور سن برن سے بچنے کے لیے چہرہ کور کر لیتے ہیں تو پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے, اور دوسروں کے جرمز سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو اپنے جرمز سے بچانے کے لیے چہرے کور کیے جاتے ہیں. پازیٹیو ہی پازیٹیو ہیں, فائدے ہی فائدے ہیں. تو اگر ایک اس لیے اگر کوئی کور کر لیتا ہے تو کون سا بڑا ایشو ہے اس کے اندر؟ ایشو ہے نہیں. سعودی عرب چلی جائیے, مڈل ایسٹ چلی جائیے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ملیشیا, انڈونیشیا, کینیا, افریقہ, آپ کہیں چلی جائیے, ایبسلیوٹلی نو ایشو. کہاں پر ایشو ہے اور کس کو ایشو ہے؟ ایک مائنورٹی کو ایشو ہے. اور وہ کون مائنورٹی؟ جو ویسٹ میں رہتی ہے, مسلمانوں کی, جو نہ اسلام کو چھوڑتے ہیں. وہی والی بات ہے سورہ فرقان والی کہ پکڑا بھی اور چھوڑا بھی. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, پکڑا بھی اور چھوڑا بھی. اسلام کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کو پریکٹیکل نہیں سمجھ رہے ہوتے, اور حقیقت ہے مشکل ہے وہاں پہ کرنا. ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ کافروں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ. یا جن لوگوں کا بہت زیادہ ٹریول کرنا رہتا ہے ویسٹرن ممالک میں, یورپ میں یا امریکہ میں, ان کی طرف سے یہ چیز زیادہ آ رہی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. یا کس کی طرف سے؟ وہ جو مینٹل سلیوری میں بیچارے مرد. اب ہم کیا کریں مردوں کا؟ کہ جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو یہ پیدائشی مسلمان, یہ جدی پشتی مسلمان ہیں جو کہ بدعات کو نہیں چھوڑیں گے, جو رسومات کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنی بیوی کا پردہ نہیں برداشت کر سکتے, وہ اپنی بیٹی کا پردہ برداشت نہیں کر سکتے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور بیٹیاں اگر آ گئیں, کیا ان کو مہمان کے طور پہ گھر نہ بلائیں گے, شادیوں میں نہ بلائیں گے؟ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے ہمیں, کیا دقیانوسی حلیہ بنا کر آ گئی ہیں. تو یہ ایشوز ہیں سارے. یہ ایک مائنورٹی کی طرف سے یہ اعتراض اٹھا ہے, اور بعض دفعہ مائنورٹی بڑا زبردست پریشر گروپ بنا لیتی ہے اپنا. آج اگر مشیل اوباما نے نقاب کر لیا اور ہلیری کلنٹن نے نقاب کر لیا, آپ اباؤٹ ٹرن دیکھیے گا, آپ اباؤٹ ٹرن دیکھیے گا. سارے اعتراضات جو ہیں وہ ہوا نہ ہو جائیں, پگھل نہ جائیں تو کہیے گا. یا آج اگر لیجسلیشن ہو جاتی ہے کہ جو لڑکیاں, جو مسلمان عورتیں نقاب کر رہی ہیں, ان کو پریفرنس دی جائے گی امریکن نیشنلٹی کے لیے, یا جو لڑکیاں, جو عورتیں نقاب کر رہی ہیں, ان کو پریفرنس دی جائے گی ییل اور ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے, آپ پھر دیکھیے گا. یا ایس اے ٹیز کے اندر ایکسٹرا سکور ان کو مل جائے گا, بونس نمبرز ہیں ان کے ایس اے ٹیز کے لیے, پھر آپ دیکھیے گا ذرا. تو بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ من پرانا پاپی ہے. بیسکلی بات یہ, ہم سب مسلمان گھروں کی عورتیں ہیں اللہ کے فضل سے, ہم سب نے اس کو دیکھا ہوا ہے, اور اس سے نہ کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے, نعوذ باللہ, عقل پہ پردہ تھوڑی پڑ گیا, اور نہ ہی کسی کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے, اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ آپے سے باہر ہوتا ہے. نہ یہ رشتوں کو کاٹنے والی چیز ہے, یہ تو پاک کرنے والی چیز ہے, کاٹنے والی چیز نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں بیویوں کو چہرے کا پردہ کرایا تو کیا آپ ان کو کاٹنا چاہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ. کیا قرآن کہتا ہے ذی القربہ کا خیال کرو, رحمی رشتوں کا خیال کرو, اور وہ یہ کام کروا کے کہتے تھے تم رحمی رشتوں کو کاٹ دو؟ نعوذ باللہ. نہیں, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہم بھی ذرا اپنی آواز اس کے بارے میں اٹھائیں. عورت کا حق کمپرومائز ہو رہا ہے سیکولرزم کے نام پر. بہت کچھ حجاب و نقاب کھینچے نوچے جا رہے ہیں, بہت کچھ اس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں یہ خاص الخاص اسلام کا شعار ہے. اس کو کسی اور کلچر کے ساتھ اٹیچ کرنا بھی دراصل کم علمی ہی کی باتیں ہیں ساری. سیکولرزم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جتنا ریجڈ سیکولرزم ہے, اتنا ریجڈ کوئی اور ریلیجن ہے نہیں. ایکسٹریم ریلیجن ہے سیکولرزم. اس کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. آگے فرمایا یسألک الناس عن الساعہ, لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر وہ قریبی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے, اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب, ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. لعنن کبیرہ پیچھے پڑا تھا ہم نے, اجرن کبیرہ, اور یہ ہے لعنن کبیرہ. کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ ہم اجرن کبیرہ چاہتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کہا کرو، سدیدہ درست بات، طنز نہ ہو، تحقیر نہ ہو، لا علمی کے طور پہ گفتگو مت کیا کرو۔ یا ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ ہمیں کوئی اللہ کا حکم، مثال کے طور پہ ابھی جیسے نقابی کی ڈسکشن چل رہی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، پریکٹیکل لگے یا نہ لگے، ہماری ریسرچ نے اس کا فرض ہونا ثابت کیا ہو یا ہماری مخلص سنسیئر ریسرچ نے اس کا فرض ہونا ثابت نہ کیا ہو کہ اسے فرض نہیں ہے، واٹ ایور اٹ از، منہ کھول کے ہم اس کو اپوز نہ کریں، منہ کھول کے اپوز نہ کریں، اس لیے کہ بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین یہ کام کرتی تھیں، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نقاب کرنے سے کوئی جہنم میں چلا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ درجوں کا مستحق ہو سکتا ہے قرار پائے، تو لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں بہت ریجڈ یا ہمیں بہت زیادہ اپوزیشن میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ بہت برا ماننے کی ضرورت ہے۔ اور آبویسلی برا زیادہ کون مانتا ہے؟ جو کر نہیں رہا، وہی پہ دلائل ڈھونڈتا ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں، اور اللہ دل کھولتا ہے، آپ یقین کریں اللہ دل کھولتا ہے۔ خلوص کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو حق دکھا دے، اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ تو کس چیز سے راضی ہے، اللہ میں تیرے قریب کیسے ہو سکتی ہوں، اللہ میں زیادہ متقی کیسے ہو سکتی ہوں، اللہ میں زیادہ محسن کیسے ہو سکتی ہوں، اللہ تو مجھے دکھا دے۔ اور آپ دیکھیے گا اللہ آپ کا دل کھولے گا۔ اور جہاں تک یہ خوف کہ بیٹی نے نقاب کر لیا تو شادی نہ ہوگی، وہ تو اللہ نے بنائی ہے تقدیر، نقاب کس کی قسمت ہے، بناتا بگاڑتا ہے۔ نکول کڈمن بیچاری کو طلاق نہیں دی تھی ٹام کروز نے، نقاب کا تو ذکر ہی نہیں پڑا ہم نے کہ نقاب کی وجہ سے دے دی ہو۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، اس سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایمان کے درجوں کا تقدیر کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ تو بات انسان کرے سیدھی کرے۔ تو اتنی سی بات بس ہے کہ اگر تو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں اڈاپٹ کرتے تو ایکسپٹ کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے، اوکے وی اگری ٹو ڈس اگری، اپوز نہ کریں، ایکسپٹ کر لیں۔ اچھا ایکسپٹ بھی نہیں کیا جا رہا، چہرے کے پردے کو اگنور کر دیں، انڈیفرنٹ ہو جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے سب ٹو یو کر رہی ہو، اپوز نہ کریں اور پریجڈس کا ثبوت نہ دیں۔ پہلے سے فیصلہ کر کے نہ آئیں کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لہذا غلط ہے، پہلے سے فیصلہ نہ کریں۔ اچھا جج وہ نہیں ہوتا کہ جو گواہیوں سے پہلے فیصلہ کر لے، اچھا جج وہ ہوتا ہے جو پہلے گواہیوں کو سکون کے ساتھ صبر کے ساتھ سنے پھر فیصلہ کرے۔ اگر پریجڈس بھی نہیں چھوڑتے کم از کم پرسیکیوٹ تو نہ کریں، اتنا تو ہے، کم از کم اتنا تو عورتوں کے حقوق کو ذہن میں رکھیں، اتنا تو ویمنز رائٹ ویمن ایمانسپیشن کا خیال کریں کہ عورت اپنے لباس کی خود مالک ہے، اس کی مرضی جو کرنا چاہے اس کو کرنے تو دیا جائے اور قبول کر لیا جائے، یا کم از کم چلیں پرسیکیوٹ نہ کریں۔ تو سیدھی بات کرو، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی اس کو مل گئی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ کون سی امانت؟ فریڈم آف چوائس۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا رحیم ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ حق کھول دے، اللہ حق کھول دے۔ کسی کے زبان پہ بھروسہ مت کیجئے، آپ اپنا جو آپ کا 1-to-1 بیسس پہ اللہ سے تعلق ہے، جو قربت ہے، جو آپ کو اللہ سے اپنائیت ہے، جو آپ کو اللہ سے محبت ہے، انشاءاللہ اس بھروسے پہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کسی بھی معاملے میں، خالی ایک معاملے کی بات نہیں، جس معاملے میں کبھی کنفیوژن ہو، جس معاملے کو کہہ دیا جائے کنٹروورشل ایشو ہے، آپ اس کے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے۔ اور یہ کنٹروورشل ایشوز 1400 سال گزر گئے اسلام کو آئے ہوئے، 1200 سال تک تو کوئی کنٹروورشل ایشوز نہ تھے۔ جب سے مغرب کا غلبہ ہوا ہے ہمارے اوپر تو سود بھی کنٹروورشل ہو گیا اور شراب بھی کنٹروورشل ہو گئی اور بہت سی چیزیں کنٹروورشل ہو گئیں۔ تو اللہ ہی انشاءاللہ ہمیں راہ دکھائے گا، بہترین فتویٰ تو اللہ دیتا ہے۔ سورہ سبا ایک جگہ کا نام ہے،
یمن میں ایک ملک تھا، اس کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے۔ یعنی اللہ کی کمپریہنسو نالج کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جانتا ہے، مائکرو سے مائکرو چیز بھی اس کے علم میں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بھروسہ اور ٹرسٹ اللہ پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے قیامت ہم پہ نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یہ بھی بتا دیا کنٹرولر گاڈ ہے، نالجبل ہے، آل نالجبل، اور ساری انوینٹری اس کے پاس ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھ لے گا اللہ، دیکھ لے گا کس نے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قوتوں کو لگایا اور کس نے ڈیمولش کرنے کے لیے لگایا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدا عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا، ایک ایک سیل ادھر ادھر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ انکم لفی خلق جدید، تم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ نہ معلومی شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اس کو جنون لاحق ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ دیکھیے یہ پھر آ گئی نا عبد منیب، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو مشکلات میں اور پریشانیوں میں اور ہر چیز میں۔ اب آگے ہم کچھ شکر اور کچھ کفر کی مثالیں دیکھیں گے۔ پہلے شکر کی مثال، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ بادشاہ تھے، نبی تھے اور موجد بھی تھے، انوینٹر بھی تھے۔ یہی کمبینیشن آج ہمیں درکار ہے۔ دراصل جو ہم ایک طرح کے انفیریورٹی کمپلیکس سے مبتلا ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ عسکری دوڑ ہو یا علمی میدان ہو یا دریافت کا میدان ہو یا ایجادات کا میدان ہو، ہم نے سارے میدان چھوڑ دیے۔ ہم ہر طرح سے مغلوب ہو گئے۔ ہم نے اخلاق کا دامن بھی چھوڑ دیا، ہم نے سچ بولنا بھی چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، شرافت کا لیا جائے گا کام، تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو ہم نے چونکہ سبق اپنا چھوڑ دیا، ہم ان چیزوں کو بھول گئے، تو ہم نے خود اپنے پاؤں پر بھی کلہاڑی ماری اور ہم ذہنی طور پر بھی بہت ہی زیادہ پسماندہ ہو گئے۔ تو یہ کمبینیشن جب ہوگا تو آپ دیکھیے دنیا میں کتنی خیر پھیلے گی۔ اور کہا کہ اندازے کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کرو، الٹا سیدھا اونا پونا بڈھنگا قسم کا کام نہیں، ایکسلنس کے ساتھ کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ دیکھیں اگر ہم امپریس ہیں نا ٹیکنالوجی سے، تو یہ ٹیکنالوجی دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے دی تھی، معجزہ کہہ لیجیے، ٹیکنالوجی کہہ لیجیے۔
تو امپریس ہونا ہے تو کیوں نہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے امپریس ہوں ہم. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اور اس کے لیے بناتے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں. تماثیل لفظ آ رہا ہے عربک میں، تمثال کی جمع ہے. تمثال کہا جاتا ہے کسی بھی امیج کو، چاہے وہ لیونگ تھنگس کی ہو یا نان لیونگ تھنگس کی ہو، درختوں کی ہو یا پرندوں کی ہو یا وہ دریاؤں وغیرہ کی کوئی امیج بنائی جائے، لیکن کیسی؟ جو کہ اپنا سایہ کاسٹ کرے، 3D امیج، اس کی بات کی، اس کو تمثال کہا جاتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں اس میں کہ انہوں نے سٹیچوز بنائے ہوں، اور بنا نہیں سکتے وہ سٹیچوز اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو 10 کمانڈمنٹس تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پائی جاتی ہو. تو یہ انہوں نے لیونگ تھنگس کی نہیں، بلکہ جیسے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں نیچر کی، اس کی تصویریں تھیں. اور وہ جفان کل جواب، اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داود، عمل کرو شکر کے طریقے پر. عمل کرو یعنی جو نعمتیں دی ہیں ان کو وہاں لگاؤ جہاں دنیا والوں کا بھلا ہو، تمہاری آخرت کا بھلا ہو. لیکن بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکوہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. اور جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اب ایک کفر کی مثال، لقد كان لسبأ في مسكنهم آیہ، سبا کے لیے ان کے اپنے علاقے میں ایک نشانی موجود تھی. جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ دائیں اور بائیں، یعنی کہ صرف 2 باغ نہیں، بہت سرسبز اور شاداب علاقہ، ویری فرٹائل، بہت زرخیز. 1000 سال تک اس قوم کا جو ہے عروج رہا، اور ہسٹورینز جو ہیں، رومن ہسٹورینز بھی اس قوم کی دولت اور اس کے عروج کے بارے میں لکھ کر گئے ہیں. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر بجا لاؤ. بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور اللہ معاف کرنے والا، رب ایسا جو معاف کرے. بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز. اللہ تو چاہتا ہے دنیا میں ترقی ہو. یہ تو عین اسلام کا مزاج ہے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو، ترقی ہو، تعمیر ہو، سینیٹیشن ہو، میڈیسن ترقی کرے. تم چاند کیا، تم تو آگے جاؤ. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو تاروں پہ ڈالتے ہیں کمن، یہ تو شاعر کہہ کر چلے گئے. تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن شکر کے ساتھ کرو، تکبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا، ٹو فل آف یور سیلف ہو کے یہ کام نہ کرنا. اللہ کو کریڈٹ دیتے ہوئے کام کرو جس نے تم کو صلاحیتیں دی. اور پھر اچھے صاف ستھرے شہر ہوں اور ریزورٹس ہوں، چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں، گٹر نہ بہتے ہوں، اور لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہو. کیا یہ تو زبردست اللہ کی نعمتیں ہیں. اور حقیقت ہے کہ جس شہر کے اندر امن امان ہوتا ہے، جہاں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے. اور اللہ کا دین اگر کہیں نافذ کرنا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر نافذ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. اس انارکی میں جس پہ کہ ہمارا ملک بچارا اس وقت، خاص طور پہ ہمارا شہر گرفتار ہے، اس انارکی کے ساتھ اللہ کا دین نافذ نہیں ہو سکتا. پہلے بہرحال چیزوں کو پیسفل کرنا ہوگا، صاف ستھرا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے اللہ کی بخشش بھی ملے گی. اگر ہم نے دین کے لیے کام کر لیا تو دونوں چیزیں ممکن ہیں، ساتھ ساتھ ان کو چلنا چاہیے. لیکن کنٹراسٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر دین نافذ کرنے کھڑے ہو گئے تو گندے میلے کچیلے ہو گئے، گٹر ابل رہے ہیں اور کچرا جو ہے پڑا ہوا ہے، اور سڑکوں پہ تم شیشہ نیچے کر کے گاڑیوں سے باہر تم ریپر پھینک رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بد تہذیبی اسلام نہیں سکھاتا. اور اگر بہت صاف ستھرا ہے کوئی شہر، اب یہ نہ ہو کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں زیادہ تر، ہمیں بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے میں اور آپ ایجنٹ آف چینج بن جائیں. بن سکتے ہیں نا؟ ارادہ تو کریں، رمضان ہے بھائی، ذرا بلند ارادے کریں. انشاءاللہ جب اتنی اونچی کمند ڈالیں گے تو پہنچ بھی جائیں گے. آپ نے کریپرز کو دیکھا ہوگا، اتنی کمزور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو زمین پر کریپ کرتی رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، ایک رسی ایک ڈوری لگا کر اوپر چڑھا دیتے ہیں، 5 منزلیں وہ کمزور بیلیں چڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ ہدف ان کو اونچا دے دیا گیا ہوتا ہے.
لیکن اب کیا ہوا یہ سبا والوں کا؟ فَأَعْرَضُوا، مگر انہوں نے منہ موڑ لیا. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ ان کو دیے جس میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. ہم کانشیسلی کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بہت شکر گزار ہوں، اللہ تیرا بہت شکر احسان ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کو تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اللہ نے ہر عمل دیکھ لیا، ہر نیت اللہ کو معلوم ہے. علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جانتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کو شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ قالوا الحق، وہ کہیں گے ٹھیک جواب دیا. وہو العلی الکبیر، اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی. کہہ دو قل یجمع بیننا، جمع کرے گا ہمارا رب ہم کو.